بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سعودی عرب میں بدلتے ہوئے قوانین اور مشکلات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک مشکل اور ایک آفت آپ کہہ لیں جو غیر ملکیوں کے سر پر آن پڑی ہے، وہ یہ کہ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی نے کہا ہے کہ ہوٹلوں، کافی شاپس، بقالوں یعنی شاپس میں، جنرل سٹور اور مالز میں یعنی شاپنگ مالز میں سعودیائزیشن کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ ہوٹلز، کافی شاپس اور شاپنگ مالز میں سعودیائزیشن کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ اخبار 24 نے وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ وزارت افرادی قوت سعودی عرب میں سعودیائزیشن کے عمل کو تیز کرنے اور سعودیوں کو روزگار کی زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں غیر ملکی کارکنوں کی جگہ سعودیوں کے تقرر کو لازمی کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے 2 اکتوبر یعنی کل کا جو دن ناظرین گزر چکا ہے، 2 اکتوبر 2021 تک ریسٹورنٹس، کافی شاپس اور مرکزی مارکیٹوں میں مرحلہ وار سعودی کارکنوں کے تقرر کے لیے دی جانے والی پہلی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے سعودیائزیشن کی مطلوبہ شرح کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مطابق ریسٹورنٹس، کیٹرنگ سروس، فاسٹ فوڈ کی دکانیں اور فریش جوس سینٹرز شامل ہیں۔ ان میں کم از کم سعودیائزیشن کی شرح یعنی سعودیوں کی شرح 20% مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، اس شعبے کے شاپنگ مالز کے اندر ہونے کی صورت میں ان کے لیے سعودیائزیشن کی شرح 40% رکھی گئی ہے۔ سعودیائزیشن کا مقررہ تناسب اس صورت میں نافذ ہوگا کہ اگر ان شعبوں میں ایک شفٹ میں کام کرنے والے کارکنوں کی تعداد 4 یا اس سے زائد ہو۔ کافی شاپس اور آئس کریم کی دکانوں کے لیے یعنی دکانیں عام مارکیٹ میں ہونے کی صورت میں 30% سعودیائزیشن ہوگی، جبکہ مالز اور مذکورہ دکانیں ہونے پر 50% کے حساب سے سعودیائزیشن ہوگی اگر اس شعبے میں کام کرنے والوں کی تعداد ایک شفٹ میں 2 ہوں۔ ناظرین، فوڈ ٹرک جن میں آئس کریم اور مشروبات فروخت کرنے والے شامل ہیں، ان کے لیے 100% سعودیائزیشن لازمی ہے، یعنی فوڈ ٹرکس کے اندر صرف جو ہے نا سعودی لوگ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنے لیے آپ روزگار پیدا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی غیر ملکی اجنبی کام نہیں کر سکتا۔ یہ قانون بلا استثناء سعودی عرب کے تمام علاقوں میں نافذ کیا جائے گا۔ ناظرین، وزارت نے مزید بتایا کہ سعودیائزیشن سے مستثنیٰ شعبے کیفیٹیریا یا فیکٹریوں، ہسپتالوں، اسکول کینٹین، رہائشی ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کی کینٹین یعنی باورچی خانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ سعودیائزیشن کے قانون سے مستثنیٰ شعبوں کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ صفائی کے کارکن، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے شعبے شامل ہیں، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک شفٹ میں کام کرنے والوں کی تعداد 20% سے زائد نہ ہو، جبکہ کارکنوں کو یکساں یونیفارم فراہم کیا جائے گا، جس پر کارکن کی پیشہ یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ جلی حروفوں میں درج کیا جائے گا، یعنی مینشن کیا جائے گا ان کے ڈریس کے اوپر کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، مرکزی مارکیٹوں اور بقالوں یعنی شاپس کے حوالے سے سعودیائزیشن کے بارے میں وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ ایسی دکانیں جن کا رقبہ 300 مربع میٹر اور ایسے سپر سٹورز یا سپر مارکیٹس کو 500 مربع میٹر پر محیط ہوں، ان کے لیے سعودیائزیشن بھی مرحلہ وار مقرر کی گئی ہے، جن کے تحت سیلز کاؤنٹرز پر 100% سعودیوں کی تقرری لازمی ہے، جبکہ سیلز سپروائزر، کیشیئر، کسٹمر سروسز، تعلقات عامہ، امانت کارنر پر کام کرنے والے بھی سعودی ہوں گے، جبکہ مذکورہ شعبے میں کام کرنے والے دیگر کارکنوں کے لیے سعودیائزیشن کی لازمی حد 50% مقرر کی گئی ہے، جن میں اسٹورز، نگران وغیرہ شامل ہیں۔ مذکورہ شعبوں میں سعودیائزیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز 6 ماہ بعد کیا جائے گا، جس میں سیلز شعبے میں برانچ سپروائزرز کا پیشہ 100% سعودیوں کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ سیلز سے متعلق برانچ مینیجر
معاون برانچ منیجر یعنی اسسٹنٹ برانچ منیجر سیکشن منیجر کے لیے مرحلہ وار سعودیزیشن کی شرح مقرر کی گئی ہے جو کہ 50% ہوگی۔ ناظرین، وزارت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں سعودی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنا بنیادی ہدف ہے جس کی جانب تیزی سے گامزن ہیں۔ یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں اسی طرح کی معلوماتی اور اہم خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ اسی طرح کی آپ کو بہت اہم اور معلوماتی خبریں بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔